मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। अम्मन हाज़ल्लज़ी हुवा जुंदुल लकुम यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमान। अल्लाह ताला की आदत है कुरान मजीद में दलाइल देते हैं, फिर धमकियां भी देते हैं। सही है ना? धमकियां क्यों देते हैं? ये बताने के लिए कि ऑप्शनल नहीं है ये। हमने जब अपने वजूद की, अपनी ताकत और कुदरत की दलील दी, तो अब ये तुम्हें इख्तियार नहीं है कि तुम इस पे सोच के अल्लाह पे ईमान ले आओ और इंसान के बच्चे बन के जिंदगी गुजारो, या तुम्हें टाइम नहीं मिला तो चलो कल सोचेंगे, परसों सोचेंगे और बगैर सोचे दुनिया से चले गए। ना 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 ना, अल्लाह फरमाते हैं तुम्हें इस पे गौर करके ईमान लाना है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने सजा भी रखी है। अम्मन हाज़ल्लज़ी हुवा जुंदुल लकुम, अल्लाह फरमाते हैं शराफत से ईमान ले आओ और अमाल इख्तियार कर लो, वरना बताओ अगर अल्लाह ताला तुम्हें अजाब देना चाहे तो कोई ऐसा लश्कर है जो तुम्हें अल्लाह के अजाब से बचा ले? जब कोई नहीं है तो तुम्हें उस जात से डरना चाहिए। अम्मन हाज़ल्लज़ी यरज़ुकुकुम मिन अमसक रिज़्क़ा, बताओ अगर अल्लाह रिस्क रोक ले तो कोई है जो तुम्हें रिस्क दे दे? ये जो दुनिया के माहिरीन मईशत बैठे हैं, रिस्क तकसीम कर रहे हैं जी, इतनी कैलकुलेशन, इस साल इतना बजट, ये सब माहिरीन मईशत होते हैं ना, ये इनके बजट की कैलकुलेशन उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक अल्लाह आसमान से बारिशें बरसाता रहे। जिस दिन अल्लाह ने बारिश रोक ली तो ये सिर्फ कैलकुलेटर रह जाएंगे। क्या ख्याल है? खाली पीली के कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो अल्लाह फरमाते हैं अम्मन हाज़ल्लज़ी यरज़ुकुकुम मिन अमसक रिज़्क़ा, भला कौन है जिन माहिरीन पर तुम इतना एतमाद करते हो ना, हुकूमत से भी डरते हैं, माहिरीन मईशत भी बताते हैं ये मईशत को कंट्रोल करने ये फार्मूला। और भाई सबसे पहला फार्मूला है अल्लाह को राजी रखो। रिस्क किसके कंट्रोल में? अल्लाह के। आप कह सकते हैं नाफरमानों को तो बहुत रिस्क मिलता है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं रिस्क रोक लूंगा, मैं नहीं दूंगा। अल्लाह ने कहा रोक सकता हूं मैं। कंट्रोल किसका है? मेरा है। नहीं रोकता इसलिए नहीं रोकता कि उसने सजा का दिन कौन सा रखा है? आखिरत का। लेकिन अक्लमंद आदमी के लिए इतना काफी है कि कंट्रोल किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ। और वो कुल्ली तौर पर रिस्क नहीं रोकता, लेकिन जुज़वी तौर पर रोक लेता है। जुज़वी तौर पर, कुल्ली इसलिए नहीं कि सारे इंसानों को हलाक करना, ये उसकी हिकमत नहीं है, उसके लिए एक दिन रखा है उसने। जुज़वी तौर पर रिस्क रोका जाता है। किस तरह से? फर्द वाहिद से रोक लिया जाता है। आपने देखा होगा सारे असबाब रिस्क के मौजूद हैं, फिर भी जॉबलेस हो गया, रोडे नापता फिर रहा है। करोड़पति आदमी था, वो है ना, तू शाहों को गदा कर दे, इशारा तेरा काफी है। बड़े बड़े बादशाह जीरो पे आके खड़े हो जाते हैं। सब कज़ाफी के साथ देखो क्या हुआ। दुनिया का अय्याश आदमी, करोड़पति आदमी, पैसा, हुकूमत, दौलत, अपनी अवाम ने पकड़ के मारा है उसको। उसका जो बेटा है ना शहजादा, उसके बारे में एक पूरी रिपोर्ट शाया हुई थी, यूट्यूब पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। क्या अय्याशी की जिंदगी उसकी गुजरी, दौलत, सरवत, दुनिया की हर चीज, लेकिन जो उसका आखिरी वक्त गुजरा ऐसी कोठरी में कि खाने को रोटी पहुंचाने वाला कोई नहीं था उसके पास। ये अल्लाह की आदत है, छीनते हैं तो छीन लेते हैं। और ये गैर मुस्लिमों के साथ भी होता है, हर एक के साथ। जब छीनता है अल्लाह ताला, छीनने पे आ जाए तो छीन लेता है। तो और बाज दफा अल्लाह रिस्क ऐसे छीनते हैं कि सब कुछ होते हुए भी इंसान को यह महसूस होता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। देखो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ भी नहीं था दुनियावी लिहाज से, मगर आप समझते थे अल्लाह ने सारी दुनिया की दौलत समेट के मुझे दे दी। कभी नबी ने अपने लिए ज़कात मांगी किसी से? हैं? कभी ऐसा हुआ कि भाई मैं गरीब हूं? बल्कि फरमाया कि अपनी आल औलाद पे ज़कात को हराम कर दिया अपने ऊपर। ज़कात का हम सैयद पे ज़कात नहीं लगती, सैयद को ज़कात बोलो भाई नहीं दे सकते, अपने लिए नाजायज कर दिया। और इसमें भी ये हिकमत है। एक हिकमत तो ये कि आपने इसको अपनी खानदान के लिए आर समझा, और एक बड़ी हिकमत ये है कि आपने ज़कात की इतनी तरगीब दी है कि अगर आप अपने लिए हलाल कर देते तो गैर मुस्लिम ये एतराज कर सकता था कि असल में
اپنے آپ کو غربت سے بچانا مقصد تھا, تو آپ نے اپنی آل اولاد, اپنے رشتہ داروں پر قیامت تک کے لیے زکات کو حرام کر دیا کہ میری اولاد میں غریب بھی ہوگا زکات نہیں لے گا. یہ بھی ایک حکمت ہے کہ تاکہ غیر مسلم یہ نہ کہے کہ یہ اپنے لیے ہے. بھائی یہ کوئی امام صاحب چندہ مانگ رہے ہو, ہاں بھائی دیکھو غریبوں کے فضائل بیان کر رہے ہوں, خود بھی غریب ہوں, بھائی غریبوں کا خیال کیا کرو, خاص طور پہ وہ دیندار ہو تو, خاص طور پہ داڑھی پکڑی ہو تو بہت خیال کیا کرو. تو اب اس کی نیت اپنے لیے نہیں بھی ہوگی تو وہم تو آئے گا نا کہ یار لگتا ہے کہ آج کل ان کے حالات صحیح نہیں چل رہے. تو اصل میں تو یہ چاہ رہے ہیں کہ خود دے دو, لیکن اب بولتے ہوئے شرم آ رہی ہے تو غریبوں کو آگے کر کے چندہ گیری ہو رہی ہے. میں یس کر رہا تھا, دیکھو بعض ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا, 40 دن, مگر اس کے باوجود طبیعت میں کیا ہے, غنا. کبھی اپنی امت پر زکات کو کیا, اپنی اولاد پہ زکات کو کیا کر دیا, حرام. خود بھی زکات نہیں لی کبھی. گھر میں آتے امی عائشہ سے پوچھتے کچھ کھانے کو ہے. ہم جب گھر میں آتے ہیں تو یہ نہیں پوچھتے کچھ کھانے کو, ہم کہتے ہیں کیا کھانے کو ہے. ہمیں پتا ہوتا ہے کھانے کو تو ہوگا, ہماری مرضی کا بھی ہے یا نہیں ہے. جبکہ نبی آ کے کیا پوچھتے تھے, کچھ ہے بھی یا نہیں, اگر ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. بسا اوقات آپ روزے کی نیت کر لیتے تھے کہ بھائی شام تک ویسے ہی کچھ نہیں کھانا تو ثواب کیوں ضائع کرو, بھائی روزے کی نیت کر لو, آج روزہ ہے. لیکن آپ کی طبیعت میں غنا کتنا, سوچ کتنی بلند, پوری دنیا پہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے. صحابہ کا بھی یہی حال تھا, بڑے بڑے بزرگان دین. ہم لوگ کیا بزرگ ہوتے ہیں, اس لیے میں بزرگوں کی بار بار باتیں بتاتا ہوں. بعض لوگ یہاں بزرگ ہیں ہی نہیں, بزرگ لیس ہیں وہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی غربت میں وقت گزارا, مگر اپنے آپ کو کیا سمجھا, غنی. تو بعض دفعہ اللہ رزق ایسے دیتے ہیں جیب میں دھیلا نہیں ہے, لیکن انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ دولت مند میں ہوں. دل خوش ایسے ہو جاتا ہے جیسے سب کچھ ہے میرے پاس. یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا, بھلا کون ہے جو تم سے جو تمہیں رزق دے اگر اللہ اپنے رزق کو روک لے. ان الکافرون الا فی غرور, فرمایا یہ نرے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. اور آگے اللہ نے فرمایا امن ھذا الذی, وہ کیا ہے بھائی آیت, افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم. قرآن جب دلائل کے انبار لگاتا ہے نا, قرآن نے اس سورہ ملک میں کیا کہا, زمین کو بچھونا بنا دیا اس نے تمہارے لیے. کیسے بچھونے کا مطلب کیا ہے, انسان کے لیے اس سے زیادہ سوٹیبل جگہ نہیں ہو سکتی. اس کی کشش بھی اتنی ہے کہ نہ آپ زمین میں دھسنا شروع ہوتے ہو, نہ اتنے ہلکے کے ہوا میں. چاند پہ آپ چلے جاؤ نا, چاند پہ آپ ایک قدم اوپر رکھو گے تو اوپر سے بلڈنگ, ابھی بینک کی بلڈنگ سے گھوم کے واپس آؤ گے نیچے, ٹھیک ہے نا, اوپر ہی جا رہے ہو, پھر بہت ہلکے ہو جاؤ گے آپ. اور اگر سورج پہ چلے جاؤ, بالفرض سورج میں آگ نہ ہو اور زمین ہو, تو آپ کا وزن اتنا بڑھ جائے گا کہ آپ کے گردے پھیپڑے نکل کے سارے زمین سے چپک جائیں گے. آپ ہوگے کھڑے ہوئے مگر لگو گے بیٹھے ہوئے. صحیح ہے نا, ہوگے کھڑے ہوئے مگر لگو گے. ہمارے ایک دوست سے بہت چھوٹا قد تھا, ہم نے کہا یار تمہارے ساتھ کوئی عجیب واقعہ ہوا؟ وہ کہہ رہے یار میرے ساتھ روزانہ عجیب واقعات ہوتے ہیں. کہہ رہے میں پاسپورٹ آفس کی لائن میں لگا ہوا تھا, میرا نمبر ہی نہیں آ رہا. تو میں پھر چیخا, میں نے کہا مجھے کب دے گا؟ اس نے کہا پہلے کھڑا تو ہو بھائی, بیٹھا ہوا کیوں ہے؟ تو وہ خود اپنے بارے میں بڑے دلچسپ واقعات سنا رہے تھے. تو ہم چاند سورج پہ چلے جائیں تو گڑتے چلے جائیں گے. تو بچھونا کا مطلب جیسے ماں بچے کے لیے بچھونا بچھاتی ہے ہر لحاظ سے, مچھروں سے بچنے کا بھی انتظام, ٹیمپریچر بھی صحیح ہو, پنکھے کے بالکل نیچے نہ ہو کہ نزلہ ہی ہو جائے, بالکل اتنا کنارے پہ بھی نہ ہو, ہر لحاظ سے اللہ نے زمین کو انسان کے لیے سوٹیبل بنایا ہے. پھر اسی میں سب کچھ رکھ دیا. اسی سے سورج پکاتا ہے پانی کو, سمندر کے پانی کو پکا کے ہم پر برساتا ہے, وہی پانی زمین میں جاتا ہے, اسی سے ٹماٹر پیدا ہو رہے ہیں, اسی سے آلو پیاز پیدا ہو رہے ہیں, وہی کش کرتا ہوا دوبارہ سمندر میں جاتا ہے, وہی آلو پیاز ٹماٹر ہمارے جسم سے گھوم پھر کے زمین میں جا کے پھر کھاد بن کے پھر وہی پورا سیٹ اپ اللہ نے بنا کے یہاں پر ہمیں پورا پروجیکٹ لگا کے دے دیا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ اللہ نے دلیل دی, پرندوں کی دلیل دی, ہر طرح کے دلائل دینے کے بعد اللہ کہتے ہیں آفا من یمشی, بس یہ آخری آیت پڑھ کے درس ختم کرتا ہوں, بھلا جو آدمی ان دلائل کو دیکھ کر سیدھے راستے پہ چل رہا ہے, ایک ٹریک پہ چل رہا ہے, وہ سیدھے راستے پہ چلنے والا ہے, ام من یمشی مکبن علی وجہہ, یا وہ شخص جو اپنے چہرے کے بل الٹا کھڑا ہوا ہو اور چہرے کے بل الٹے راستے پہ چل رہا ہو. یعنی اللہ نے کافر کی مثال دی ہے بالکل ہی الٹا. ٹھیک ہے نا,
ایک تو الٹا یہ ہوتا ہے کہ آپ یوں جانے کے بجائے یوں جا رہے ہو, ایک ہے یوں بھی جا رہے ہو اور جا بھی الٹے, ٹانگے اوپر ہے سر نیچے. تو یہ اللہ ان کی لبرل لوگوں کی یا ان کافروں کی جو قرآن و سنت کو نہیں مانتے, ان کی مثال دے رہے ہیں کہ یہ تھوڑے الٹے نہیں ہیں, یہ بہت زیادہ الٹے ہیں. ٹھیک ہے نا. تبھی میں کہتا ہوں کسی لبرل آدمی کو نا جو مذہب کو نہ مانتا ہو, میرے سامنے 5 منٹ کے لیے لائیو کیمرہ چلا کے بٹھا دو, میں اس سے صرف اتنا پوچھوں گا کہ صحیح اور غلط کی ڈیفینیشن بتاؤ کیا ہے. قیامت آ جائے گی وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ صحیح کیا ہے, اور اللہ کی قسم اٹھا کے بول رہا ہوں قیامت تک وہ کمبخت یہ نہیں بتا سکے گا کہ صحیح کی ڈیفینیشن کیا ہے اور واٹ از رانگ. ٹھیک ہے نا, رانگ کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ یہ نہیں بتا سکے گا. تو جو کمبخت یہ نہ بتا سکتا ہو کہ صحیح کیا ہے وہ چلے گا کیسے؟ یہ کلچر کو فالو کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, اور کلچر تو صحیح بھی ہوتا ہے, اور یہ کلچر کے بارے میں نہیں بتا سکتے کہ یہ کلچر صحیح ہے کہ غلط ہے, یہ بتا ہی نہیں سکتے.